ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم دا ریوارڈ کی ایکسرسائز کریں گے۔ دا ریوارڈ لارڈ ڈنسنے کی لکھی ہوئی شارٹ سٹوری ہے، اور لارڈ ڈنسنے ایک آئرش شارٹ سٹوری رائٹر تھے۔ آل رائٹ، ہم ورڈ میننگ سے شروع کرتے ہیں۔ فرسٹ ہے سکیٹنگ رنک۔ سکیٹنگ گیم ہے اور سکیٹنگ رنک اس پلیس کو کہتے ہیں جو سکیٹنگ کھیلنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ عموماً یہ برف کا پھیلاؤ ہوتا ہے ان ایکسپینس آف آئس، جس کو اکٹھا کر کے سکیٹنگ رنک بنایا جاتا ہے، وہاں سکیٹنگ کھیلی جاتی ہے۔ ہٹ آن مینس ٹو ہیو این آئیڈیا آف، خیال سوچنا، چونکہ یہ سیکنڈ فارم ہے تو یہاں تھنک آف کی بجائے تھاٹ آف استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ تھنک آف فرسٹ فارم ہوگی، تھاٹ آف اس کی سیکنڈ فارم ہے۔ تھرڈ ہے جسٹ رائٹس، منصفانہ حقوق، فیئر رائٹس، جسٹیفائیبل رائٹس۔ تو اس کے بعد اکرسڈ نیبرز، اکرسڈ جس پہ لعنت کی گئی ہو، کرسڈ، کرس کہتے ہیں لعنت کو، کرسڈ جس پہ لعنت کی گئی، اسی طرح اکرسڈ، کرسڈ، ڈیمڈ، ڈومڈ، تو ان سب کا ایک ہی مطلب ہے، یہ سینونیمز ہیں۔ اکرسڈ نیبرز عموماً ہم اپنے اینمیز کے لیے یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے خیر، one's own country is always right and its enemies are always wrong، تو ہمیں ہمیشہ اپنا ملک صحیح لگتا ہے، اپنے رائٹس ہمیں ہمیشہ جسٹ اور کریکٹ لگتے ہیں، رائٹ لگتے ہیں، جبکہ دشمن ہمیں، اینمیز ہمیں ہمیشہ غلط لگتا ہے، دشمن ہمیشہ ہمیں اکرسڈ لگتا ہے، انڈر کرس لگتا ہے، ڈسگریسڈ اور ڈومڈ لگتا ہے۔ نیکسٹ ہے انوگریٹ ہم، اناگریٹ افتتاح کرنا، لانچ کرنا، انیشیٹ کرنا۔ یہاں اپوائنٹ ہم آفیشلی، سرکاری طور پہ کسی کو اپوائنٹ کرنا، کسی کا تقرر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہے وونڈ، وونڈ یہاں ورب ہے، ٹھیک ہے، پاسٹ ٹینس آف وینڈ، پاسٹ ٹینس آف وائنڈ، ٹھیک ہے۔ تو وائنڈ، وونڈ، وونڈ، یہ ایک ناؤن ہوتا ہے وونڈ، جس کا مطلب ہے زخم، تو یہ یہاں ناؤن نہیں ہے بلکہ لیسن میں ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے، وونڈ اینڈ ٹوسٹڈ۔ تو یہاں ورب ہے اور ورب کی پاسٹ فارم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ موو ان کروز، ٹھیک ہے، لہرا کے، بل کھا کے حرکت کرنا، بل کھانا، کروز میں حرکت کرنا۔ نیکسٹ ہے ان پیل گرین اینڈ گولڈ، تو یہاں میوزک منسٹرلز کی بات ہو رہی ہے۔ یہ سنگرز نے جو یونیفارم پہنی ہوئی تھی، جو کہ سنگرز کا بینڈ تھا، انہوں نے ہلکے سبز اور سنہری رنگ کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں ہے ان پیل گرین یونیفارمز ود گولڈ لیس آن دیم، تو انہوں نے پیل گرین یونیفارم پہنی ہوئی تھی، ہلکی سبز رنگ کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر گولڈ کلر کی جھالر لگی ہوئی تھی، سنہری رنگ کی جھالر لگی ہوئی تھی، لیس لگی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے واز پٹ ان دا شیڈز، تو یعنی شیڈ میں آ گیا، سائے میں آ گیا، مدھم پڑ گیا، اہمیت کم ہو گئی۔ سیمڈ لیس بریلینٹ بائی کمپیریزن، موازنے کے طور پہ کم شاندار نظر آنے لگا۔ ان کمپیریزن دوسروں کی گریس اور مجیسٹی، شان و شوکت
कम पड़ गए। द क्राउनिंग होता है बादशाह को क्राउन पहनाना, ताजपोशी करना, ताज पहनाना। यहाँ मुराद है द सुप्रीम मोमेंट, द मोमेंट ऑफ ट्रायम्फ, द मोमेंट ऑफ विक्ट्री। तो इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप जीतना द क्राउनिंग मोमेंट था, ठीक है। तो जॉर्जियास के लिए कोर्ट एक्रोबैट बनना द क्राउनिंग मोमेंट था। तो दूसरा मीनिंग क्या बताया गया, द रिवार्ड, ठीक है। तो लास्ट है फ्रॉम एवरी हैंड, फ्रॉम एवरी साइड, हर तरफ से, हर हाथ से, ठीक है। फ्रॉम एवरी नुक एंड कॉर्नर, तो हर तरफ से, हर सिमत से। अब अगर हम फोकस करें तो ये जो वर्ड मीनिंग्स हैं बहुत से इनमें लिटरल भी हैं, लफ्ज़ी मीनिंग्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा इनका मीनिंग जो है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, ठीक है। तो आपने भी जब सिनोनिम्स आए तो आपने उनका लिटरल मीनिंग भी देखना है, लेकिन साथ साथ आपने ये भी देखना है कि ये वर्ड सेंटेंस में कैसे यूज हुआ है, यहाँ इसका मीनिंग क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड का मीनिंग क्या है। थर्ड क्वेश्चन आंसर्स पे है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences। तो ये सेंटेंसेस हैं, लाइंस नहीं है। तो आपका जो आंसर है शॉर्ट आंसर हो लेकिन कंप्रिहेंसिव हो, 3 to 4 लाइंस में हो, ठीक है। सेंटेंसेस ये सेंटेंसेस की कंडीशन है कि 1 or 2 हो, अदरवाइज लाइंस 3 to 4 हो, 4 लाइंस हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द सब्जेक्ट डिस्कस्ड एट द क्लब। तो स्टोरी जो है शुरू होती है किस बात से कि क्लब में डिस्कशन हो रही थी, एंड तो आप बताएंगे, क्वेश्चन से ही आंसर शुरू करेंगे। क्वेश्चन का जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है, आप इसको एफर्मेटिव में चेंज कर लेंगे। आप द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड एट द क्लब वाज, ये एफर्मेटिव हो जाएगा। वाज के बाद आप बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन सा था, आप आगे बता देंगे was whether chance or determination was required to become successful in life, to get success in life, ठीक है। फिर आप एग्जांपल्स दे सकते हैं दोनों की। टर्बिट की, टर्बिट क्या कह रहा था कि टर्बिट said that for success in life one needed a chance। फिर आप जॉर्कन्स का व्यू दें। जॉर्कन्स on the other hand, Jorkins said, क्या कहा था जॉर्कन्स ने? Jorkins said that one needed only determination to become successful in life, ठीक है। तो दोनों का व्यू बता देंगे और इससे आप का जो आंसर है वो कंप्रिहेंसिव हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, What did Turbot think of Jorkins argument। तो यहाँ जॉर्कन्स का आर्गुमेंट नहीं पूछा गया, लेकिन आप पहले बताएंगे, आप बताएंगे जॉर्कन्स आर्गुमेंट वाज दैट वन नीडेड डिटर्मिनेशन अलोन टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। उसके बाद आप क्या बताएंगे, टर्बिट का व्यू बताएंगे। टर्बिट के बारे में आप क्या बताएंगे, टर्बिट डिड नॉट एग्री विद जॉर्कन्स आर्गुमेंट, ही सेड दैट चांस वाज नेसेसरी टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। ओके, तो थर्ड क्या क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डिड जॉर्कन्स कन्विंस दैट अ मैन कैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ द सहारा। तो जॉर्कन्स कन्विंस्ड दैट a man could become a skating champion of the Sahara
by giving all his time to it. تو وہ کیا کہتا ہے, if he were really committed, he would make the money and would become the skating champion of the Sahara. All right. تو وہ examples دیتے ہیں کہ وہ skating champion بن جائے گا, سہارا میں skating rink بھی بنا لے گا. He would make the skating rink and he would also be able to get the money. And in the end, he would become the skating champion of the Sahara. Okay, fourth question. How did Georgios persuade his people to make his country strong? So, how did he persuade? تو آپ کوشچن سے یہاں سے شروع کریں گے. Georgios persuaded his people to make his country strong by creating the post of court acrobat. court acrobat کی پوسٹ کریٹ کر کے پھر آپ اس کے آرگومنٹس بتائیں گے. He told them that the glory of the country would be increased, the glory of the country and its ancient throne would be increased by the creation of a post for court acrobat. آپ دوسری examples دے سکتے ہیں soldiers کی, کہ the courage of the soldiers would be strengthened by the example of a good athlete at the court. ٹھیک ہے, by the example of a court athlete who could exhibit the perfection of physical fitness. ٹھیک ہے, اگر کورٹ میں ایسا کورٹ ایکروبیٹ ہوگا جو فزیکل فٹنس کو آئیڈیل فارم میں دکھائے گا, شو کرے گا, تو اس سے سولجرز کو حوصلہ ملے گا. and they would be able to win their just rights against their accursed neighbors. تو آپ یہاں سٹوری سے ہی ورڈز لے کے سٹوری سے ہی ورڈز لیں گے, سٹوری سے ہی آئیڈیا لیں گے اور اس کا آنسر کر دیں گے. What was the viewpoint of the parents of Georgios? تو آپ بتائیں گے the viewpoint of the parents of Georgios was discouraging for Georgios. They used to say the same things we say nowadays. تو مطلب کیا ہے, اگرچہ ان کا ایگزیکٹ ویوز نہیں بتایا گیا, لیکن they did not support Georgios in his ambition. They thought that he would not be able to achieve his ambition and it would be merely a waste of time. تو یہاں یہ ہم نے کیا کیا ہے, آنسر کو عکس کیا ہے. تو simply they did not agree with Georgios and they did not support him, and they said the similar kinds of things as we say nowadays. Sixth question. What were the arrangements made for the function of inauguration? تو آپ بتائیں گے the arrangements made for the function of inauguration were, اور اس کے بعد آپ کچھ arrangements بتا دیں گے. نمبر 1 آپ بتا سکتے ہیں کہ the great throne room was turned into a gymnasium, full stop. The high swings were suspended in the room. وہاں وہ ساری گیمز رکھی گئی تھی, the hurdles تھیں, اور a band in pale green and gold uniforms played soft tunes. آپ بتا دیں کہ the royal family was seated on a raised platform and the principal officers stood beside and behind them. تو اس طرح کی 2-4 ایگزامپلس دے دیں گے, اور یہ کافی ہوں گی.
اس کے علاوہ آپ چاہیں تو جارجیاز کی یونیفارم کی بات کر سکتے ہیں کہ ہاؤ بیوٹیفل اینڈ ہاؤ برائٹ اٹ واز، اور کس طرح جب وہ اپنی برائٹ یونیفارم میں سامنے آیا ایوری تھنگ واز پٹ ان شیڈ. نیکسٹ کیا ہے؟ ڈسکرائب دا سین آف انوگریشن. رائٹ 5 sentences. تو اس میں بھی اسی طرح آپ بتائیں کہ دا تھرون روم واز چینجڈ انٹو جمناسیم، اور اس میں جو اسپورٹس سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں وہ سجائی گئی تھیں. پھر آپ دا رائل فیملی کی بات کریں، دا بریلینٹ ڈریسز آف لیڈیز کی بات کریں، دا بینڈ وچ واز پلینگ میوزک اس کی بات کریں، جو جارجیاز اس کی یونیفارم کی بات کریں، لوگوں کی ریئیکشن کی، اور اس اپلوز یعنی تالیوں کی خراج تحسین کی بات کریں جو لوگوں نے جارجیاز کو آفر کیا. اوکے، تو what were the feelings of Georgias on the occasion? تو the feelings of Georgias on the occasion were mixed. He felt triumphant, he felt victorious because he had achieved his ambition. On the other hand, he was sad because it had took him too long to achieve the purpose, to achieve the ambition. تو اس کو فیل ہوا that after all his parents were right. So we can say that his feelings were mixed. Feeling of triumph بھی ہے, feeling of victory بھی ہے. At the same time there is feeling of exhaustion, feeling of regret. Okay, last کیا ہے? Second last. Did Georgias use any shortcut to achieve his ambition? No, Georgias did not use any shortcut to achieve his ambition. He worked on his ambition. He took the long and arduous path, or you can tell that بتائیں کہ it took him more than 60 years to achieve his ambition. He hit upon the idea of becoming court acrobat at the age of 16, and it took him more than 60 years to become the court acrobat. So we can say that it was not a bed of roses for him, not an easy success for him. It was a long and arduous journey, arduous, difficult. Last question. How long had Georgias to stick to get his ambition achieved? We have already discussed that it took him more than 60 years to get his ambition achieved, to achieve his ambition. He hit upon his wild idea when he was 16 years old, and it took him more than 60 years. Okay, so these are short questions. تو اس کو آنسر کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہیں. You can answer the questions in your own words, لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا جو آنسر ہے وہ اسٹرکٹلی ٹیکسٹ بیسڈ ہو. ٹھیک ہے، اس میں جو اتھارٹی ہے وہ ٹیکسٹ کو حاصل ہے، تو آپ کا جو آنسر ہے وہ ٹیکسٹ پہ بیس کرے. ٹھیک ہے، اپنے ورڈز میں لکھیں ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ورڈز بھی ٹیکسٹ کے یوز کریں. جو ورڈز جو وکیبلری ٹیکسٹ میں یوز ہوئی ہے، یعنی شارٹ سٹوری میں اصل لیسن میں یوز ہوئی ہے، وہی ورڈز آپ یوز کریں. وہ بیسٹ وکیبلری ہے، وہی بیسٹ ورڈز ہیں. اوکے، آل رائٹ.
Question है complete these sentences with the correct forms of the verbs in brackets. तो यहाँ sentences में different places पे forms of the verbs दी गई हैं, हमने उनकी correct form use करनी है. For example be दिया गया है तो हमने decide करना है कि यहाँ is am are आएगा, was were आएगा या has have आएगा. इसी तरह stick है तो हमने decide करना है कि stick आएगा और stuck आएगा, get आएगा और got आएगा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी. हम कॉन्टेक्स्ट देख के ये डिसाइड करेंगे. जॉर्कन्स फर्स्ट है, जॉर्कन्स said that if a man was determined to get anything and stuck to it long enough, he got it. हमने यहाँ बी को was में यानी सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया, स्टिक को भी स्टक में चेंज कर दिया, गेट को गॉट में चेंज कर दिया, यानी सारी गिवन वर्ब्स को हमने पास्ट टेंस में चेंज कर दिया, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज कर दिया. ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि फिक्रे के शुरू में said that है. said मतलब कि ये फिक्रा पास्ट में है, said पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसके बाद that है, तो आगे जो सेंटेंस है, सेंटेंस का अगला जो पार्ट है उस पे भी यही टेंस लागू होगा. फिक्रे के पहले हिस्से में पास्ट है तो अगले हिस्से में भी पास्ट लागू होगा अगर वो उस पे इम्पोज हो रहा है. दूसरा, हमें पता है कि ये स्टोरी से लिया गया है और ये स्टोरी पास्ट टेंस में बताई गई है, इसलिए हम इजीली इनको पास्ट में चेंज कर सकते हैं. सेकंड, इफ अ मैन wanted to be a skating champion of the Sahara and could not afford the money to get there, he would make the money. तो लास्ट में ही would पहले ही है, would के साथ हम make लगाएंगे. ठीक है, would के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है. जब पहले सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो जाएगी, जैसे did है या would है, तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी. ठीक है, would be होगा तो फिर थर्ड होगी, would have होगा तो फिर थर्ड होगी. ओके, तो wanted क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हमें पता है कि स्टोरी है और पास्ट में बताई गई है. इफ अ मैन वांटेड टू बी, ठीक है, कंडीशनल है इसलिए हमने इसको, कंडीशनल है और पास्ट में है इसलिए वांट की बजाय वांटेड इस्तेमाल किया. इसी तरह कैन की सेकंड फॉर्म आ गई, कैन की सेकंड फॉर्म कुड आ गई, और ही वुड के बाद मेक फर्स्ट फॉर्म आ गई. वुड सेकंड है तो उसके बाद मेक. तो दूसरा, वैसे भी ही वुड मेक द मनी, ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. पहला इफ वाला हिस्सा कंडीशनल है और ही वुड वाला फिक्रा जो है पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए भी यहाँ वुड इस्तेमाल हुआ और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है. थर्ड सेंटेंस, he would be skating champion if he really gave all his time to it. तो बी को हमने would be में चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ भी पॉसिबिलिटी की बात हुई है, और ये क्योंकि ये पास्ट की बात है और उसको रिपीट किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो इसलिए हम वुड भी इस्तेमाल करेंगे, कैन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, वुड भी इस्तेमाल करेंगे. तो ही वुड बी स्केटिंग चैंपियन, वो स्केटिंग चैंपियन बन सकता था, पास्ट में बन सकता था, इफ ही रियली गेव ऑल हिज टाइम टू इट. ठीक है, तो ये गेव यहाँ इस्तेमाल होगा, पास्ट की बात हो रही है, तो गिव की बजाय सेकंड फॉर्म गेव इस्तेमाल होगी. फोर्थ, it was thought that the glory of the country would be increased if the post of
coat acrobat was created. تو یہاں would استعمال ہوگا کیونکہ یہاں بھی possibility کی بات ہو رہی ہے، لیکن would کے ساتھ be ہے تو اس لیے آگے increased تھرڈ فارم ہے، تو would be increased. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے if والا حصہ جو ہے past میں ہے، past indefinite کا passive ہے، تو یہاں be کو ہم was میں چینج کر دیں گے. کوٹ ایکروبیٹ سنگولر ہے اس لیے واز استعمال ہوگا، پلورل ہوتا تو ور آ جاتا. تو واز کریٹڈ، ہر پیسو سینٹینس میں تھرڈ فارم آف ورب استعمال ہوتی ہے اس لیے کریٹڈ، واز کریٹڈ. لاسٹ، it was decided that if a good athlete could be found, they would make him court acrobat. تو نمبر 1 یہاں it was decided میں past tense ہے، آگے بھی past ہوگا. if a good athlete can کو could میں ہم چینج کر دیں گے، past ہو جائے گا. could be found یہ conditional ہے، آگے they would make him، تو آگے would لگائیں گے چونکہ یہاں بھی possibility کی بات ہے، شرطیہ فکرہ ہے، would لگا کے فرسٹ فارم آ جائے گی. اوکے، تو آپ نے کانٹیکسٹ پہ فوکس کرنا ہے. سینٹینس میں ہنٹ دیا جائے گا، آپ نے وہ اس ہنٹ کو سمجھنا ہے، پھر اس کے مطابق فارم آف ورب استعمال کرنی ہے. اب ہم پنکچویشن دیکھتے ہیں. تو پنکچویشن میں آپ نے کیا دیکھنا ہے، یہ جو پیسج ہے، شارٹ پیسج ہے، شارٹ پیراگراف ہے، شارٹ سٹوری سے لیا گیا ہے. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا پارٹ جو ہے رپورٹڈ سپیچ ہے اور کون سا پارٹ رپورٹنگ سپیچ ہے. تو یہ شارٹ پیراگراف دا ریوارڈ سے لیا گیا ہے، اور اس میں شارٹ سٹوریز میں ایک تو نیریشن ہوتی ہے، چیزیں بیان کی جاتی ہیں، دوسرا کریکٹرز کے ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو جو کریکٹر کے ڈائلاگز ہیں وہ انورٹڈ کاماز میں آئیں گے. ٹھیک ہے، کریکٹرز کے ڈائلاگ اصل میں رپورٹڈ سپیچ ہوتی ہے، اس کو ہم انورٹڈ کاماز میں کلوز کریں گے. اور جو رپورٹنگ سپیچ ہے یعنی کریکٹرز کے ڈائلاگز نہیں ہیں بلکہ نیریشن ہے، وہ انورٹڈ کاماز میں نہیں آئیں گے. تو یہاں اگر ہم اس پیسج پہ دیکھیں تو اس میں کیا ہے، اس میں لائف از لائک اے ریس، آگے ہے جورکنز وینٹ آن، اور اس کے بعد ان سے شروع ہو رہا ہے. تو جورکنز وینٹ آن کیا ہے، جورکنز نے بات جاری رکھی، یعنی یہ رائٹر لکھ رہا ہے، تو یہ نیریشن ہے، یہ بیان کیا جا رہا ہے. اور لائف از لائک اے ریس ان وچ دے ٹائر آفٹر اے وائل، یہ کیا ہے پورا، یہ جورکنز کا ڈائلاگ ہے. چونکہ جورکنز کا ڈائلاگ ہے، اس پورے کو ہم انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائف از لائک اے ریس انورٹڈ کاماز میں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر چونکہ یہ بات یہاں کمپلیٹ نہیں ہوئی، آگے کنٹینیو کی گئی ہے، تو ریس کے بعد ہم نے کاما لگا دیا ہے. اگر یہ بات یہاں کمپلیٹ ہو جاتی، فنش ہو جاتی، تو یہاں ہم کاما کی بجائے فل سٹاپ لگاتے. بک میں فل سٹاپ لگا ہوا ہے تو وہ ایک مسٹیک ہے، آپ نے یہاں کاما یوز کرنا ہے کیونکہ یہاں بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، یہ کنٹینیو کرتی ہے. آگے ان وچ دے والا جو حصہ ہے وہ پیچھے ریس کو ہی ڈیفائن کر رہا ہے، اسی کو آگے بڑھا رہا ہے. تو لائف از لائک اے ریس، یہ کوٹیشن کا فرسٹ پارٹ ہے، اس کو ہم نے انورٹڈ کاماز میں انکلوز کر دیا. تو اس کے بعد
انورٹڈ کاماز بند کرنے سے پہلے کیا کر دیا ہم نے کاما لگا دیا. تو آگے جارکنز وینٹ آن یہ نیریشن ہے، یعنی رائٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ جارکنز نے بات جاری رکھی، یہ ڈائلاگ نہیں ہے اس لیے یہ انورٹڈ کاماز میں نہیں آئے گا. تو جارکنز وینٹ آن آگے پھر اس کا ڈائلاگ شروع ہو رہا ہے، وہ ان وچ سے شروع ہو رہا ہے، تو اس لیے ہم آن اور ان وچ کو سیپریٹ کریں گے، اور سیپریٹ کرنے کے لیے ہم بیچ میں کاما استعمال کریں گے. جارکنز وینٹ آن رپورٹنگ سپیچ ہے، آگے ان وچ دے وہ کیا ہے رپورٹڈ سپیچ ہے، ڈائلاگ ہے کریکٹر کا. تو ان دونوں کو ہم نے سیپریٹ کرنا ہے، اور سیپریٹ کرنے کے لیے ہم نے بیچ میں کاما یوز کیا ہے. اوکے اب آپ دیکھیں کہ ان وچ سے اینڈ تک دا ریس تک کیا ہے، یہ جارکنز کا ڈائلاگ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس پورے کو کیا کریں گے انورٹڈ کاماز میں انکلوز کر دیں گے، انورٹڈ کاماز میں کلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو دیکھیں، انورٹڈ کاماز یہاں سے شروع ہو رہے ہیں اور پھر ریس پہ فل سٹاپ کے بعد انورٹڈ کاماز بند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے یہ کوٹیشن آپ دیکھیں تو یہ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوگی. لائف از لائک اے ریس یہ فرسٹ پارٹ ہے، بیچ میں نیریشن ہے جارکنز وینٹ آن، تو اس کے بعد ان وچ والا پارٹ ہے جو کہ کوٹیشن کا دوسرا پارٹ ہے. تو اب یہ دو حصے ہیں، تو پہلے حصے کو بھی ہم نے انورٹڈ کاماز میں انکلوز کرنا ہے، علیحدہ سے انورٹڈ کاماز میں انکلوز کرنا ہے. لائف سے انورٹڈ کاماز اوپن ہوں گے اور ریس پہ کاما لگا کے انورٹڈ کاماز کلوز کر دیں گے. اس کے بعد جو کوٹیشن کا سیکنڈ پارٹ ہے ان وچ سے شروع ہوتا ہے اور ریس پہ ختم ہوتا ہے، تو یہاں بھی ان وچ سے ہم انورٹڈ کاماز شروع کریں گے اور دا ریس پہ فل سٹاپ لگا کے انورٹڈ کاماز بند کر دیں گے. ریس کے بعد فل سٹاپ کیوں لگایا ہے؟ کیونکہ یہاں سینٹنس کمپلیٹ ہو گیا. سینٹنس اگر کمپلیٹ نہ ہوتا تو پھر ہم اس کے مطابق پنکچویشن استعمال کرتے ہیں. اوکے اب ہم ان وچ سے دیکھتے ہیں. In which they tire after a while and sit down or get interested in something else instead. تو یہاں first instead کے بعد first sentence ختم ہو گیا، تو instead کے بعد ہم full stop لگا دیں گے. full stop کیوں لگا دیں گے؟ کیونکہ sentence یہاں complete ہو گیا full stop. تو اب آپ دیکھیں کہ sit down اور get interested ان کے بیچ میں کاما ہے، sit down کے بعد اور آر سے پہلے. کیوں کاما ہے؟ کیونکہ آر جو ہے کنجنکشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دو وربز کو علیحدہ کر رہی ہے، sit down اور get interested کو. تو چونکہ آر کنجنکشن ہے اس لیے اس سے پہلے ہم نے کاما لگا دیا. تو اب ہم نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ ہر سینٹنس کا جو فرسٹ لیٹر ہے، ہر سینٹنس کا فرسٹ لیٹر یعنی ہر سینٹنس کے پہلے لفظ کا پہلا حرف وہ ہم کیپٹلائز کریں گے، وہ کیپٹل ہوگا، بڑی اے بی سی میں لکھا جائے گا. لائف سے فرسٹ سینٹنس شروع ہو رہا ہے اس لیے لائف کا ایل کیپٹل ہوگا. تو سینٹنس انسٹیڈ پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد دا جو ہے فرسٹ ورڈ ہے اس لیے ہم نے دا کو کیپٹلائز کیا ہے، دا میں ٹی جو ہے بڑا ہے. اس کے علاوہ اگر عبارت میں کوئی پراپر ناؤن استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی پرسن پلیس اور تھنگ کا پراپر ناؤن اگر استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم کیپٹل لیٹر، اس کو بھی ہم کیپٹل لیٹر سے شروع کریں گے. جارکنز یہاں پراپر ناؤن ہے اس لیے ہم نے جارکنز کو کیپٹلائز کیا ہے، جے کیپٹل ہے. اوکے انسٹیڈ
کے بعد فل سٹاپ آ گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا کو کیپٹلائز کر دیا. دا مین ہو کیپس آن ونس دا ریس فل سٹاپ. تو یہ دا مین ہو کیپس آن ونس دا ریس سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد فل سٹاپ آ گیا. ٹھیک ہے. تو اب کچھ لوگ یہاں دا مین ہو کیپس آن کے بعد کاما لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ سبجیکٹ کو ورب سے علیحدہ کرنے کے لیے کاما استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو سبجیکٹ کو ورب سے، سبجیکٹ کیا ہے اس میں؟ دا مین سبجیکٹ ہے، ونس ورب ہے. ان کو اگر ہم سیپریٹ کریں گے تو بیچ میں کاما نہیں آئے گا. یہ ایسے ہی ہے دا مین ونس دا ریس، تو پھر بھی کاما نہ آتا. اب یہاں سبجیکٹ تھوڑا کمپلیکس ہے، دا مین ہو کیپس آن. ٹھیک ہے. مین کو تھوڑا الیبوریٹ کیا گیا، ڈیفائن کیا گیا، لیکن اس کے باوجود یہ سبجیکٹ ہی ہے. دا مین ہو کیپس آن سارے کا سارا سبجیکٹ ہے. ہو کیپس آن ناؤن کلوز ہے، سبجیکٹ کلوز کہہ لیں، ناؤن کلوز کہہ لیں. تو یہ پورے کا پورا سبجیکٹ ہے. تو اس کو ہم ونس سے یعنی ورب سے علیحدہ کرنے کے لیے کاما استعمال نہیں کریں گے. تو یہاں سینٹینس کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس پہ فل سٹاپ آ جائے گا اور پھر یہاں کوٹیشن ختم ہو رہی ہے. تو اس کو ہم تو یہاں ہم انورٹیڈ کاماز انکلوز کر دیں گے، بند کر دیں گے. آلرائٹ. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انورٹیڈ کاماز سنگل انورٹیڈ کاماز ہیں. تو بیسیکلی انورٹیڈ کاماز ڈبل استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن برٹش انگلش میں بعض اوقات سنگل انورٹیڈ کاماز بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہاں ڈبل انورٹیڈ کاماز یوز کریں تو وہ بھی پرفیکٹلی کریکٹ ہے. ایک اور اس کا رول ہے کہ اگر آپ کوٹیشن کے اندر کوٹیشن استعمال کرتے ہیں تو اس وقت آپ سنگل انورٹیڈ کاماز استعمال کرتے ہیں. تو یہ سٹوری چونکہ برٹش سٹوری ہے، آئرش سٹوری ہے، اس لیے اس نے برٹش پنکچویشن استعمال کی ہے، ڈبل انورٹیڈ کاماز کی بجائے سنگل انورٹیڈ کاماز استعمال کیے. ویسے یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں.